أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواہ الترمذی والبزار وابن ابی شیبہ والطبرانی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالی کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلہ میں ایک اجر ہے، اور یہ ایک اجر 10 اجر کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 اجر مل جاتے ہیں۔ معزز سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے قرآن کی تلاوت کرنے اور اپنے کلام کو سیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنی تلاوت کا اور اس کے سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہوگا سورۃ المسد، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا تبت یدا تبت یدا تبت یدا تبت یدا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دال کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر ایک مد کی علامت ہے۔ یہ علامت انشاءاللہ ہم بعد میں جب مد کا حکم آئے گا، قاعدہ آئے گا، تو وہاں ہم اس وقت ادا کریں گے۔ ابھی ہم صرف اس کو 2 حرف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، یدا، تبت یدا، بس اس سے زیادہ ہم نے اسے نہیں کھینچنا۔ ابی لہب، ابی لہب، ابی لہب، ابی لہب، ابی لہب۔ آج ہم اس صورت میں، سورۃ المسد میں، ہم ایک بار پھر قلقلہ کا جو حکم ہے، قاعدہ ہے، اس کو ہم دہرائیں گے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے کلر کی صورت میں رنگ کو میں نے بدلا ہے۔ با آپ دیکھ رہے ہیں، یہ با اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں، اپنے سانس کو توڑتے ہیں، تو پھر یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر قلقلہ ہوگا، ایک خاص حرکت پیدا ہوگی جو نہ تو سکون ہوگا اور نہ ہی وہ مکمل حرکت ہوگی۔ ابی لہب، ابی لہب، ابی لہب۔ اور یہ ہا آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس ہا میں اور دوسری ہا میں فرق ہے۔ حساب والی جو ہا ہے وہ اور یہ، اس کو اور طرح سے ادا کریں گے اور اس کو دوسری طرح سے ادا کریں گے۔ ابی لہب، ابی لہب، ابی لہب۔ وتب، یہ دیکھیں یہ با ہے، پھر با آ گئی ہے۔ بس یہ ذرا اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے والی جو لہب والی با تھی وہ ساکن تھی، اور یہ جو ہے اس کے اوپر شد ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے ادا کریں گے۔ وتب، 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 وتب۔ اب پوری آیت کو ہم پڑھتے ہیں اس طرح سے۔ تبت یدا ابی لہب وتب،
تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب. تو لہبیوں یہاں پر اب جب ہم اس با کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو اس با میں قلقلہ نہیں ہوگا، بلکہ آخر والی جو با ہے وہ تب، یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے جب یہاں وقف کریں گے. اچھا، میں نے بتایا تھا کہ یہ یدا والا جو الف ہے یہاں یہ دو طرح سے اس مد کو ادا کیا جاتا ہے. ایک طرح جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہم کھینچیں گے مد متصل کی طرح، چار حرفی مد کی طرح. کیسے؟ آپ کو یہ چوائس ہے، یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو دو حرکتوں کے برابر اسے ادا کر لیں اور چاہیں تو چار حرکتوں کے برابر اسے ادا کر لیں. کیسے؟ تبت یدا ابی، تبت یدا ابی. اور اگر آپ چاہتے ہیں دوسری طرح دو حرکتوں کے برابر تو ایسے بھی ادا کر سکتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب. اچھا، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یدا ایک کلمہ ہے اور ابھی دوسرا کلمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الف جو حرف مد ہے وہ ایک کلمے میں ہوگا اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا، تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، یعنی حرف مد حمزہ سے جدا ہوگا. تو یہاں ہمارے لیے دو چوائسز ہیں، دو آپشن ہیں کہ ہم دو حرکتوں کے برابر اسے ادا کریں یا چار حرکتوں کے برابر اسے ادا کریں. آگے چلتے ہیں. ما اغنا عنہ، ما اغنا عنہ، جیسے میں نے پہلے بتایا ہم اپنی تلاوت میں دو حرکتوں کے برابر ہی پڑھیں گے. ما اغنا عنہ، ما اغنا عنہ، ما اغنا عنہ، ما اغنا عنہ. عنہ عین کو صحیح طرح ادا کریں، عنہ، 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 عنہ. ما اغنا عنہ، ما اغنا عنہ، مالہ، 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 مالہ. وما کسب، وما کسب، وما کسب. اب یہ دیکھ رہے ہیں با، پھر بھی یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، آخری حرف ہے یہ. وما کسب، وما کسب، وما کسب، وما کسب. اب پوری آیت کو پڑھیں گے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. سیصلی نارا، سیصلی نارا، سیصلی نارا، سیصلی نارا. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سیصلی میں پہلے سین ہے اور پھر یا کے بعد صاد ہے. سین کو باریک پڑھیں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے. سیصلی، سیصلی، سیصلی نارا، سیصلی نارا ذات لہب، ذات لہب. یہ ذاتا کو ہم ذاتا نہیں پڑھیں گے، سختی سے نہیں پڑھیں گے، ذا نہیں ادا کریں گے، ذال ادا ہوگی، ذال. ذات لہب. با میں پھر قلقلہ ہے، یہ دیکھیں یہ حرف میں نے اس کو دوسرا کلر دیا ہے. ذات لہب، ذات لہب، ذات لہب. اصلا نارا ذات لہب،
سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب، یہاں بھی با میں قلقلہ ہوگا. سيصلى نارا ذات لهب. آگے آئیے. وامرأته وامرأته وامرأته، حمزہ کو اچھی طرح ظاہر کر کے پڑھیں گے. جو را کے بعد ہے، واو کے بعد والا الف نہیں پڑھا جائے گا، وا کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. وامرأته 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 حمالة الحطب الحطب حمالة الحطب. الحطب میں با ہے اور با آخر کلمہ میں آ رہی ہے، تو یہاں جب ہم رکیں گے تو اس با میں قلقلہ ہوگا. حمالة الحطب. ہم نے حروف قلقلہ کا حکم پچھلے سبق میں سورہ فلق کے ضمن میں ہم نے بتایا تھا. اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، تو آپ سورہ فلق والی جو ویڈیو ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں آپ کو اس کی پوری تفصیل مل جائے گی. اسی طرح سورہ ناس میں ہم نے نون مشدد کا حکم بتایا تھا، اس کا قاعدہ بتایا تھا. اب یہاں پر آپ کو نون مشدد کی بجائے میم مشدد نظر آ رہی ہے. یہ میم مشدد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے دونوں ہونٹ آپس میں ملا لینے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نون مشدد میں کہ مٹھی بند کر لینی ہے، اور دونوں ہونٹ آپ نے بند کر کے دونوں پہلی انگلیاں آپ نے کھولنے تک یہ آواز آپ نے ادا کرنی ہے. کیسے؟ ہم 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 حمالة الحطب حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب. اب اگلی آیت کی طرف. فی جیدها فی جیدها فی جیدها فی جیدها فی جیدها حبل حبل. اب یہ دیکھیں یہ با درمیان میں آئی ہے، تو یہاں چونکہ یہ ساکن ہے اس لیے اس سے پہلے حرف پہ زبر ہے، تو ہم یہاں قلقلہ کریں گے. یہ پہلی نوعیت کا قلقلہ ہوگا یہاں پر، جو پہلے ہم نے پچھلے سبق پڑھے ہیں. حبل 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 من مسد من مسد من مسد. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میم ہے اور میم کے بعد نون ساکن ہے. یہ دائرہ ہے، یہ سکون کی علامت ہے. نون ساکن ہے اور اس کے بعد میم ہے، اور میم کے اوپر آپ شد دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اس طرح کوئی نون آئے گی اور نون کے بعد میم آئے تو پھر پہلے والی میم کو دوسری میم کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور نون کی آواز نہیں نکلتی، نون کی آواز بند ہو جاتی ہے. تو میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو پھر یہ ایک شد والا میم بن جائے گا. کیسے ادا ہوگا؟ میم مسد میم مسد میم مسد میم مسد میم مسد. اب پوری آیت کیسے پڑھیں گے؟ فی جیدها حبل من مسد فی جیدها حبل من مسد فی جیدها حبل من مسد. اب یہ آپ دیکھیں کہ اس پوری صورت میں
جو ہمارے پاس حروف قلقلہ تھے، جس کا میں نے سورہ فلق میں ذکر کیا تھا، اگر آپ پہلی بار ہمارے سبق کو آپ نے جوائن کیا ہے تو آپ سورہ فلق کا جو سبق ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں ہم نے حروف قلقلہ کا آغاز کیا تھا، اس کی تشریح اور اس کی پوری تفصیل ہم نے بیان کی تھی، اس قاعدے کا ذکر کیا تھا۔ تو یہاں اس صورت میں کون کون سے الفاظ ہیں جہاں پر قلقلہ ہوگا، یہ آپ دیکھیے۔ پہلے یہ لہب کا کلمہ آیا ہے، یہ لہب کا کلمہ دو بار آیا ہے، ایک دفعہ درمیان میں اور ایک دفعہ آخر میں۔ درمیان میں چونکہ ہم اس کو اگلے حرف کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پہ قلقلہ نہیں ہوگا، وہ ہم اس کو ساتھ ملاتے جائیں گے، ابی لہب و تب جیسے۔ اسی طرح یہ دوسرا کلمہ ہے وَتَب، یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو با میں قلقلہ ہوگا، وَتَب وَتَب۔ پھر اس کے بعد کلمہ آیا تھا کسب، تو یہاں پر جو با ہے اس میں قلقلہ ہوگا، کسب کسب کسب۔ اسی طرح الحطب 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 الحطب۔ پھر آخر میں کلمہ ہے مسد 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 مسد۔ تو یہ قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں، میں نے بتایا تھا قطب و جدن اس کا مجموعہ ہے، یہ آپ حفظ کر لیں، یاد کر لیں زبانی، قطب و جد قطب و جد، یہ 5 حروف ہیں۔ جب بھی یہ سکون ان پر ہوگا یا وقف ہم اس پر کریں گے تو ان میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ ادائیگی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اگر آپ نے مشق کرنی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ مسد، ان دونوں کو آپ اپنی مشق میں، اپنی پریکٹس میں آپ انہیں شامل رکھیں، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ حروف قلقلہ کا جو قاعدہ ہے وہ بآسانی آپ سمجھ سکیں گے، پڑھ سکیں گے۔ جہاں بھی آپ کو قرآن کریم میں یہ الفاظ، یہ کلمات آئیں گے، ان کلمات میں یہ حروف آپ کو نظر آئیں گے تو آپ انہیں بآسانی ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے اب اس پوری صورت کو دہراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔